جی میں یہ ایسی بات نہیں ہے. گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب کو کیوں پھر ملائن کر رہے ہیں؟ اگر دیکھیں ایک بڑی فیکچول بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سینٹ کی اس نشست پہ اور اس پوری فہرست پہ بے پناہ تنقید ہو رہی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی میدان میں اتر آئے ہیں، وہ تک کہہ رہے ہیں کہ ورکرز ناراض ہیں، نالا ہیں، اور میرا فرض ہے کہ میں بطور سیکرٹری جنرل ان کے گریونسز اپنی قیادت تک پہنچاؤں. تو اگر اتنا انڈیفینسیبل ایکٹ ہے یہ، اور پھر ساتھ ساتھ گنڈاپور صاحب سونے پہ سہاگا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کی طرف سے آیا ہے، یہ میری طرف سے تو نہیں ہوا، تو بیسیکلی خان صاحب کے خلاف بھی ایک طرح سے ورکرز کو کیا چارج کرنے کی کوشش کی جا رہی؟ بہت شکریہ. پاکستان، آپ غالباً پاکستان کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہے یوگینڈا کی بات کر رہے ہیں یا کوئی افریقہ کے کسی ملک کی بات کر رہے ہیں. جس طرح جو ہو رہا ہے یہ کوئی جمہوریت پسند ملک کی روایات تو نہیں ہے. 27ویں ترمیم جو میں پہلے دن سے ڈیزاسٹر کہہ رہا تھا، یہ اس کا تیسرا روپ آپ کے سامنے آیا ہے. پہلا روپ عدلیہ اور اس کا ثبوت اب آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آتے جا رہے ہیں. پہلے میں ذرا اس ایشو پہ آتا ہوں میں آپ کے سامنے. دوسرا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن ان کی اپنی مرضی کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنڈے ہے، آج اتوار ہے نا، یوگینڈا پہ بھی چھٹی، یوگینڈا میں بھی چھٹی ہوتی ہے میرے خیال سے. اور لیکن یہاں کیا ہوا ہے، یہاں الیکشن کمیشن کا دفتر بھی کھلا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے اس کو. چیف جسٹس صاحب کے جو پشاور ہائی کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں وہ بھی سنڈے کو آ گئے. یہ کون سا قانون ہے، کون سا آئین ہے؟ یعنی شرمندگی ہوتی ہے. بطور وکلا ہمارے لیے دیکھیں انصاف کے لیے دروازہ کھلتا ہے یہاں پر. اچھا بڑی کمال ہے، انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. اور اس کا تیسرا جو روپ ہے، اب دوسرا روپ کیا ہے کہ جنوری سے الیکشن کمیشن ریٹائر ہو گئے 3 لوگ. وہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی ایجنڈا پورا نہیں ہوا. 27ویں ترمیم تک نہیں ہلانا ان کو. یہ آج نوٹ کر لیجئے گا، عطر قاسم صاحب نے آدھی بات کی ہے، پوری بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب تک 27ویں ترمیم پوری نہیں ہو جاتی تب تک ان کو نہیں ہٹانا. بھیا اگر واقعی جمہوری روایات پہ عمل ہے تو آپ نے جنوری سے اب تک رکھنے میں کوئی مشکل ہے کوئی لگانے میں، یا بندہ کوئی نہیں ہے یہاں پر؟ یعنی یہاں 22 کروڑ عوام میں آپ کے پاس چیف الیکشن کمیشنر ممبر لگانے کے لیے بندہ کوئی نہیں. اس کے تیسرا روپ اب آپ کے سامنے کیا ہے، آرٹیکل 255. یہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب حلف لینے کا کہتے تھے حمزہ شریف کو، 3 ریٹیں آئیں، میں تو پیش ہوتا رہا ہوں ان کیسوں کے درمیان. الیکشن کمیشن کو کبھی جلدی نہیں تھی وہاں پر، آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کو کہا، الیکشن کرایا انہوں نے. حلف لینے کا کہا، حلف کے میں تاریخی، میرے پاس تو بہت تاریخی اور آگے نا سارے. کنٹیمپٹ کی کرتی رہی الیکشن کمیشن، کوئی بولا اس کے اوپر؟ آج ہم بیٹھ کے دیکھیں، ہمیں پھنسا دیا ہے کہ جناب وہ سیٹیں اس کو نہیں دیں یا اس کو نہیں دیں. او یار یہ جو لڑائی جھگڑا ہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل تو کہانی یہ سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. صاحب ایک تھوڑا بصد احترام آپ سے عرض کرتی ہوں، دیکھیں یہ جو الیکشن کمشنر کا معاملہ ہے وہ آپ کے لگائے ہوئے ہیں، رائٹ؟ اب وہ خان صاحب کو لگا تھا اس کو ہمارے ان کو نہیں سنیں، یا تو پھر یہ تسلیم کرنے والی بات ہے. میں بتاؤں آپ کو، میں آپ کو بتاؤں جو لگاتا رہا ہمیشہ تاریخی طور پر. پاکستان میں پہلے روایت یہ رہی ہے 18 سے 22 مہینے تک حکومت چلتی تھی. پھر جب جنرل پرویز مشرف کا دور آیا، کو آیا، اٹھا کے دیکھ لیں، کیلکولیٹ کر لیں، 3.5 سال سے زیادہ نہیں چلنے دیتے کسی وزیر اعظم کو، چاہے وہ نواز شریف ہو. یہ بات صحیح ہے، بالکل. یعنی جو سمجھ رہے ہیں آپ کو وہ علیحدہ بات ہے. ہم تو سمجھ گئے لیکن یہ سیاسی جماعتیں کوئی نہیں سمجھی، یہ نہیں سمجھی. تو سر آپ سے میں یہی عرض کر رہی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے حقیقتاً بتا دیا کہ کون چلاتا تھا، who was calling the shots. لیکن ہماری تو توقعات کچھ اور تھی نا کہ خان صاحب نظریاتی لیڈر کبھی بھی نہیں جھکوں گا. ذرا دیکھیں میں اسی بات کا جواب دیتا ہوں آپ کو. آپ کو پتا ہے الزام لگتا ہے کہ عمران خان جناب اگست 2018 کے اندر لے کر آئے. اچھا کیسی طاقتیں تھی وہ لے کر آئے، 8 مہینے میں ناراض ہو گئے. یہ میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، اپریل 2019 میں خواجہ اصف، اور یہ وہ سچ کہتے ہیں. میں جون کے اندر لنڈن میں تھا، یہ حقیقت ہے. وہاں پر اسحاق ڈار کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں کہ جنرل باجوہ سے ہمارا رابطہ ہو گیا تھا. وہ خواجہ اصف کہتا تھا اپریل میں رابطہ، 8 مہینے بعد ہی وہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ وجہ سمجھنا ہے آپ کو. آپ نے اس ملک کو لاقانونیت کی طرف لے آئے ہیں. اب آتی ہیں اگلی بات کی طرف. آپ کے ورکر ناراض ہیں تو ورکر ناراض رہیں گے نا. فیصلہ ورکرز نے تو نہیں کرنا. یہ جنرل الیکشن تھوڑا ہے، یہ تو سینٹ کا الیکشن ہے.
سینٹ کا الیکشن ہونا ہے یا مخصوص نشستوں کے حوالے سے. دیکھیں میں کاظمی صاحب کی طرف بڑھوں اس سے پہلے ایک اور بات کا جواب فرما دیں. آپ لوگ کیوں اعلی کار بن رہے ہیں؟ اگر یہ اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے 27ویں ترمیم کے لیے، کیا پی ٹی آئی اس میں فیسیلیٹیٹر نہیں بن رہی ہے؟ کیونکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی کاظمی صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ 27ویں ترمیم میں یہ ساری چیزیں مدد دیں گی کہ اگر ان کے سینیٹر زیادہ ہیں 2/3 اگر سینٹ میں بھی مل جائے اپوزیشن گورنمنٹ کو، تو آپ لوگ آپ کی بدولت ملی ہے نا. آپ اعلی کاری کر رہے ہیں، آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پروسیس کو روکنے کے بجائے. میں ذرا آئینی اور قانونی بات کروں گا. آخر مولانا فضل الرحمان سے کوئی کمٹمنٹ ہے نا، 72 سیٹیں پوری کرنی ہے، 52 ہے نا، 22 سیٹیں پوری کرنی ہے نا. یہ ہارس ٹریڈنگ کا روایات کس نے ڈالی تھی؟ نواز شریف انہوں نے. چھانگا منگا کس کی سیاست تھی؟ عمران خان کو گرانے کے لیے پیسے. اب میں نہیں کہہ رہا، اختیار والی کہہ رہا ہے کہ مارک میں نے چیز بک رہی ہے، اگر 9 کروڑ کی بک رہی ہے تو خریدار ہم ہیں. تو اب تو بات بڑی واضح ہے. یہ تو اب دیکھیں علی امین گنڈاپور کی یا پاکستان تحریک انصاف کی ایک اپنی سیاسی چال ہے. انہوں نے کہا بجائے الیکشن کے حوالے سے اگر یہ بات آتی ہے، ورنہ کھل کے اب الیکشن ہوگا تو پتہ چل جائے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور یہ وہی آپ اندازہ لگائیں، یہ وہ ملک ہے جہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے، چھانگا مانگا کی سیاست ختم ہو گئی ہے. یہاں چھانگا مانگا کی سیاست نہیں ختم ہو سکتی. یہاں ایمان بکتے ہیں، دین بکتے ہیں. حبیب جالب کو پڑھ لیں اٹھا کر، فیض احمد فیض کو پڑھ لیں ذرا. وہ غور تو کریں نا وہ دوروں کو. وہ علیحدہ بات ہے، آج وہ بات نہیں کر سکتا. احمد فراد کوئی بات کرتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے. زبان پہ بات کرنے پہ پابندیاں ہیں اور ہم سب قصوروار.